25 سال تک میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ اور ایک دن کہتے ہیں کہ اچانک میری سمجھ میں آ گیا۔ میں فجر کی نماز پڑھانے کے بعد گھر آیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ سورج جب نکل گیا تو سورج نکلنے کے بعد میں گھر سے باہر گیا۔ میری بیوی نے کہا مارکیٹ سے جا کر سبزی ابزی خرید کر لے آؤ۔ میں بازار گیا، میں مارکیٹ سے سبزی گوشت وغیرہ خریدنے گیا۔ جب واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے اسی دکان، اسی بازار کے اندر ایک برف بیچنے والے کو دیکھا جو برف بیچ رہا ہے۔ برف، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پر برف بکتا ہے، یا آئس کریم نہیں، برف کی بڑی بڑی سلی 2 کلو 1 کلو آدمی خریدتا ہے، 2 روپے کلو، 5 روپے کلو، 4 روپے کلو خریدتا ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے۔ برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے اور اس نے اس کی قیمت لگا رکھی ہے 2 روپے کلو، 2 روپے کلو۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہ آیا سبزی لے کر، ظہر کی نماز پڑھنے جب میں مسجد میں گیا اور نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت کم کر دی۔ 2 روپے کلو کوئی نہیں خرید رہا تھا، مہنگے کی وجہ سے اس نے برف کی قیمت کم کر دی، 1 روپے کلو، 1 روپے کلو، 1 روپے کلو۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا برف بیچنے والے نے اس کی قیمت اور کم کر دی، 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو۔ مغرب کی نماز پڑھا کر جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت اور کم کر دی، کیونکہ 50 پیسے کلو بھی کوئی خرید نہیں رہا تھا، 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو۔ عشاء کی نماز پڑھا کر جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرا برف گھل جائے گا، پگھل جائے گا، بیکار ہو جائے گا، تم کو 25 پیسے کلو بھی نہیں لینا تو آؤ میرا برف ایسے ہی لے جاؤ، اپنے گھر میں ٹھنڈا پانی کرو اور اپنے بیوی بچوں کو پلا دو، کم سے کم 2-4 دعائیں ان کے منہ سے نکل جائیں گی، میں فری میں برف دے رہا ہوں، فری میں لے جاؤ۔ امام راضی کہتے ہیں میں نے عشاء کے بعد کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جب میں بستر پر سونے گیا تو میری عادت تھی سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا۔ میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے پھر میں اسی سورت کی اوپر سے گزرنے لگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام راضی کہتے ہیں کہ آج میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ جس طرح برف گھلتا جاتا ہے، برف پگھلتا جاتا ہے، اس کی قیمت آٹومیٹک کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ برف جیسے جیسے گھلتا جا رہا، پگھلتا جا رہا ہے، 2 روپے کلو سے 1 روپے کلو، 1 روپے کلو سے 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو سے 25 پیسے کلو، اور فرق وقت آتا ہے کہ وہ فری میں لے جاؤ۔ برف گھلتا جا رہا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے، اور برف گھلتا جاتا ہے وہ ختم بھی ہوتا جاتا ہے۔ برف گھلتا جا رہا ہے تو مٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے پگھلتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی 1 دن 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 10 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ، جیسے جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، برف کی طرح اس کی زندگی کھل رہی ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ تو اللہ نے اس لیے زمانے کی قسم کھائی ہے کیونکہ برف گھلتا جاتا ہے، زمانہ بھی 1 سال 2 سال ہوتے ہوتے ہماری عمر کو کم کرتا جاتا ہے۔ اب سنیے، جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، حقیقت میں کم نہیں ہو رہی ہے، حقیقت میں ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، سب جانتے ہیں ٹھکانہ کیا ہے، قبر۔
آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 2 سال پہلے، 1 سال پہلے کسی نہ کسی کو تو آپ نے مٹی دی ہوگی، قبر میں دفن کیا ہوگا. آج ان کی ہڈیاں سڑ گل گئی ہوں گی. ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی تو یہی ہونا ہے. کون آدمی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ہماری زندگی کم نہیں ہو رہی ہے، ہماری زندگی قبر کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. 2 سال پہلے آپ کو تاریخ دی تھی، 2 سال بعد آج آ رہا ہوں. ہماری باڈی، ہمارا جسم یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ جرجیس 2 سال اپنی قبر کے قریب ہو گیا ہے. اچھا، اس سے بھی کھل کر ایک بات اور آگے کہہ دوں. ہم اپنی قبر کے قریب تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن حقیقت میں 2 ہی ٹھکانے ہیں جن میں سے ہمیں کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہے. تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت، دوسرا جہنم. یا تو ہم اور آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. جنت میں جانے والا عمل تو کوئی دکھائی دے نہیں رہا ہے، سوائے اس بات کے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مرضی کو دخل ہو جائے. ورنہ کوئی عمل دکھائی نہیں دے رہا. اور اس کا ہلکا سا نمونہ آپ اس جلسے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دینی بات کہتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اٹھاتے تھے، اڑاتے تھے. ایسے کر دیں گے اتنی دیر میں کہیں کوئی بات چھوٹ نہ جائے یا ایسا نہ ہو کہ ہم سن نہ سکیں. جرجیس صاحب کے پیچھے پنکھا چل رہا ہے، فین جس کی ہوا لگ رہی ہے ہمیں. اس زمانے میں یہ الیکٹرک فین نہیں تھے، پنکھے نہیں تھے، بیٹریاں نہیں تھیں. کھجور کے پتوں سے ہینڈ فین بنا لیا کرتے تھے، ہاتھ کے پنکھے. مسجدوں میں وہ اٹھا کر جھلتے تھے. لیکن جب تک اللہ کے رسول اسپیچ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے یا مسجد میں وعظ و نصیحت کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ہینڈ فین بھی مسجد سے اٹھاتے نہیں تھے. سخت گرمی کے باوجود اس کو اٹھا کر جھلتے نہیں تھے. ایک ہماری حیثیت، ہماری اوقات اور ہمارا دل، ہمارا کلیجہ اتنا مضبوط ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، سورہ عصر کی تلاوت ہو رہی ہے. مولانا چیخ چیخ کر خاموش ہونے کی بارے میں بار بار کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خاموش ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں زمین پھٹ نہ جائے، ہم زمین کے اندر سما نہ جائیں. اے اللہ، اتنی سی باتوں پر پہلے آگ کے عذاب نازل ہو جایا کرتے تھے، پتھروں کی بارشیں نازل ہو جایا کرتی تھیں. اے اللہ، اے اللہ، تو کیسے رکا ہوا ہے؟ آج ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، شاید یہ ہمارے نبی کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہماری امت کو آگ اور پتھروں کے عذاب سے ہلاک و برباد مت کر. یہ ہمارے کلیجے ہیں، ہمارے گردے ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی ہم شور کرتے ہیں. یہ قرآن و حدیث ہلکا ہمارے عمل نہیں دکھائی دے رہے، نہیں دکھائی دے رہے. تو 2 ہی ٹھکانے ہیں. ہم اور آپ دونوں ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے کے قریب ہو رہے ہیں. مان لیجئے کسی کی زندگی 80 سال ہے اور 50 سال وہ کی عمر ہو چکی ہے، معلوم نہیں ہے اس کو، لیکن اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اب 30 سال باقی رہ گئے ہیں اس کے، گویا کہ وہ 50 سال اپنی قبر کے قریب ہو چکا ہے.
یا یوں کہہ لیجئے کہ 30 سال اس کی جنت یا جہنم میں جانے میں رہ گئی ہے، 30 سال اپنی جنت یا جہنم کے قریب ہو گیا۔ جنت میں جانے والے اعمال تو بڑے عجیب ہیں۔ کس کو آیت الکرسی یاد ہے؟ کھڑا کر دیں اور سنیں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کو کھڑا کر کے سننا بھی چاہیے کہ دیکھیں 20 سال کی تقریروں کا رزلٹ کیا نکلا ہے، کسی ایک کا امتحان لے کے دیکھوں، لیکن پھر ڈر لگتا ہے کہ اگر نہیں سنا پایا تو کہے گا میں ہی ملا تھا مولانا جرجیس کو پورے مجمع میں، کسی اور کو کھڑا نہیں کیا گیا، ہماری انسلٹ کرنے کو تھے۔ من قرأ آیت الکرسی فی کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، یاد رکھنا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اب یاد ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کرو۔ من قرأ آیت الکرسی من کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنایا، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اپنی عادت بنائی، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، یعنی موت اس کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے، بس یعنی وہ مر نہیں رہا ہے، جب مرے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس کو جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو موت روک رہی ہے۔ یہ تھے جنت میں جانے والے راستے، لیکن ہمیں پتہ کہاں ہے؟ تو ہمارے اعمال کیسے ہیں یہ دیکھیے، اور یاد رکھیے ایک چیز آپ کو اور یاد دلا دوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر اچھے عمل کرتے رہیں اور جنت ہی میں چلے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کا وہ منظر دیکھیے، پوری زندگی نیک عمل کیا، صحابی رسول، اور کون؟ صحابی رسول، اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ بھی کیا، نبی کے ساتھ چلتے تھے پھرتے تھے، نبی کو دیکھا تھا، نبی کو دیکھ کر ایمان بھی لائے تھے، تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، غزوہ احد کے موقع پر سب سے آگے لڑنے میں وہی تھے، سب سے پہلے تلوار انہوں نے ہی میان سے نکالی، سب سے پہلے کافروں کے بھیڑ میں وہی گھسے، کئی کافروں کو مارتے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، ایک صحابی ایسے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے تو حق ادا کر دیا، دیکھیے کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، کئی کافروں کی گردنیں اڑاتا ہوا چلا جا رہا ہے، دیکھیے کتنی مہارت سے لڑ رہا ہے۔ بخاری کے الفاظ پر غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے کسی جہنمی کو نہ دیکھا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس آدمی کو دیکھ لے، یہ جہنمی ہے۔ کس کے بارے میں؟ صحابی کے بارے میں۔ ہم تو نماز پڑھ کے نکلتے ہیں داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آ رہے ہیں۔ یہاں نبی کے ساتھ رہا، نبی کے ساتھ اٹھا، نبی کے ساتھ بیٹھا، نبی کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ جنگیں بھی لڑی، غزوہ احد میں سب سے آگے آگے لڑ رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جس کو جہنمی دیکھنا ہو دیکھ لو اسے۔ وہ صحابی کہتے ہیں بڑا تجسس ہوا مجھے کہ یہ آدمی اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے،
نماز میں سب سے آگے رہتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہنمی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا آج میں دیکھوں گا آخر ایسا کون سا عمل یہ کرتا ہے۔ لاسٹ میں وہ اس کے پیچھے پیچھے رہے، دوسرے صحابی اس کو دیکھتے رہے، اس کا پیچھا کرتے رہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی لڑتے لڑتے میدان جنگ میں زخموں سے چور ہو گئے۔ تکلیف، ایک کھائی میں پڑے ہوئے ہیں، تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں زخموں کی۔ جو جاسوسی کر رہا تھا، جو صحابی جو ان کے پیچھے لگا تھا، وہ دیکھ رہا کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اتنے بڑے مرد مجاہد کو کیسے جہنمی کہہ دیا۔ جب اس صحابی کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، لڑتے لڑتے جب وہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے اپنی تلوار زمین کے اوپر گاڑ دی، آدھی زمین کے اوپر گاڑی، اور سینے کا حصہ اس تلوار کی نوک کے اوپر رکھ دیا، اور پورا کا پورا وزن اس تلوار کے اوپر انہوں نے ڈال کر تلوار اپنے اندر داخل کر لی، یعنی خودکشی کر لی۔ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے جلدی سے اپنے آپ کو ہی مار ڈالا۔ ایسی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ اب ایسی تڑپ تڑپ کے موت سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کافروں نے اتنی جگہ سے ہمیں کاٹ ڈالا ہے کہ اب میں زندگی بھر تڑپ تڑپ کے کیوں مروں؟ انہوں نے تلوار زمین کے اوپر گاڑی اور اپنا وزن اس کے اوپر رکھ دیا اور خودکشی کر لی، ختم۔ جو صحابی دیکھ رہے تھے وہ آئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول نے کہا رے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تعجب اس لیے کیا کہ تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو، پھر آج اچانک یہ کلمہ پڑھ رہے ہو، ایسا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا جس کو جہنمی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پوری زندگی جس نے دین پر نیک کام کیے، دین پر عمل کیا، اور آخری وقت میں غلط کام کر گئے، زخموں کی تاب نہ لا سکے اور خودکشی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ نیک عمل ہم کریں اور جنت مل جائے، آخری عمل دیکھا جائے گا ہمارا، آخر وقت میں ہمارا عمل کیسا رہا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمر سے ہوتا ہے۔ ایک انسان زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن یہی سے اللہ اس کی نیت کو، اس کے دل کو بدل دیتا ہے، اور پھر وہ گناہوں کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہوں کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آدمی جنت میں جانے سے رہ جاتا ہے اور جہنم کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی عمریں دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں بلکہ جنت یا جہنم کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس صحابی نے پوری زندگی عمل کیا لیکن آخری وقت میں ایک غلط کام کر گئے، خودکشی کر لی، تو جہنم میں جا۔ بخاری شریف کے صفحات پر ایک دوسرا منظر دیکھیے، جنگ خیبر کا نام سنا؟ جنگ ہوئی، بہت سا مال ملا، صحابہ کے ہاتھ لگا۔ ایک صحابی کو ایک چادر پسند آ گئی، انہوں نے اس مال میں سے چادر پہلے سے لے لی، چپکے سے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب سارا مال اکٹھا کیا گیا، آخری آواز بھی لگا دی گئی جس کے پاس جو مال ہو وہ جمع کر دے۔ وہ صحابی چادر جمع نہیں کیے، اللہ کے رسول نے سارا مال سارے صحابہ میں تقسیم کر دیا، جس کا جو حق تھا دے دیا۔ جب مال تقسیم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بٹ گیا، کئی مہینوں کے بعد وہ صحابی ایک چادر لے کر آئے، کہا اللہ کے رسول خیبر کی لڑائی میں جو مال ملا تھا اس میں چادر پر میری نیت خراب ہو گئی تھی، میں نے یہ چادر لے لی تھی، لیکن اب مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں نے سوچا کہ یہ چادر آپ کو واپس کر دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ لے جاؤ، اب اس چادر کو میں کتنے ٹکڑوں میں بانٹوں اور اس چادر کے کتنے حصے کر کے سارے صحابہ میں تقسیم کروں؟ نہیں، اب تم سے اس چادر کو قبول نہیں کیا جائے گا، جاؤ قیامت کے دن اب یہ چادر لے کر آنا۔ آپ نے اپنی زندگی میں وہ چادر قبول نہیں کی۔
ایک دن ایسا آیا ایک جنگ کے اندر یہ صحابی شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ صحابہ کہنے لگے ان کو مبارکباد ہو، یہ صحابی لڑتے لڑتے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، ان کو مبارک ہو، جنت ان کو مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ غور کرو، پانچوں وقت نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، فجر کی نماز بھی کبھی جماعت نہیں چھوٹتی ہے، تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوتی ہے، چادر پیش بھی کر دی لیکن نبی اکرم نے نہیں لی، اس کے باوجود نماز اور روزے میں انہوں نے کمی نہیں کی، جنگیں لڑتے رہے، برابر اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شہید بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحابہ نے کہا ان کے لیے خوشخبری ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ان کے لیے خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے؟ ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر لا تشتعل علیہ نارا، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک چادر جو تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے لے لی، ایک چادر جنہوں نے چرا لی، ایک چادر جنہوں نے چھپا لی، وہ چادر جو تقسیم نہیں ہو سکی صحابہ میں، وہ ایک چادر اس صحابی کے اوپر جہنم کا انگارہ بن کر بھڑک رہی ہے، لا تشتعل علیہ نارا، وہ چادر ان کے اوپر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے، یعنی اس چوری کی سزا، اس امانت میں خیانت کی سزا ان کو جہنم میں پہلے بھگتنا پڑے گی۔ ایک چادر، اور وہ بھی صحابی رسول۔ ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پر غور کریں، کتنے لوگوں کی زمینوں پر ہم نے قبضے کیے ہوں گے۔